سورہ البقرہ میں کچھ حج کی آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ حج کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک پلر ہے اسلام کا، تو ہمیں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے حج کے بارے میں پورا پڑھ کے جانا چاہیے کہ کب کہاں کیسے جانا ہے، کیا ریچولز ہیں، کہاں جا کے کیا کرنا ہے، کتنے طرح کا حج ہوتا ہے، حج کیوں ہوتا ہے، ہر چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے حج پہ جانے سے پہلے۔ تو آگے کی آیتیں حج کی ہیں، ہم آیتیں بھی کور کریں گے اور پورا حج کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ ہم حج کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ ہسٹری آف حج، سب سے پہلے تو ہم ہسٹری آف حج کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ حج کیسے شروع ہوا۔ حج اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کی سٹوری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حج ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا، خلیل اللہ یعنی فرینڈ آف اللہ، ایسا کیا کیا انہوں نے کہ آج مسلمز، جیوز، کرسچنز سب ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ار شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا۔ آئیڈل ورشپ ہوتی تھی، کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا، ہر طرف کنفیوژن تھا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ بے چینی رہتی۔ وہ دعا کرتے کہ انہیں صحیح راستہ مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اپنی پہچان کروائی۔ انہوں نے سب سے کہنا شروع کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن کوئی نہ مانا۔ ایک دن سب نے سوچا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمیں اپنی عبادت سے روکتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی سٹوری ہے، میں نے بہت شارٹ میں اس کو کیا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیوں حج ہوتا ہے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اس میں انہیں پھینک دیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور یہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ اب دیکھیں کہ یہ سب نے دیکھا ہوگا نا، پوری قوم نے دیکھا ہوگا، اس کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لائی۔ یہ ان کا پہلا ٹیسٹ تھا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ ہجرت یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی اور اپنی بیوی حضرت سارہ اور کزن لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے، کیونکہ صرف ان کی بیوی اور ان کے جو کزن تھے، بھتیجے لوط علیہ السلام، بس وہی اسلام لائے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسلام نہیں لایا تھا۔ تو ان تینوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ فلسطین آ گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور صدوم کی طرف اللہ کے پیغام کے ساتھ بھیجا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کہاں تھے؟ وہ فلسطین میں تھے۔ یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے ان کا دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد ہوئی جو اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب ان کا پھر ٹیسٹ شروع ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہی ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو مکہ چھوڑ آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ کو بہت غیرت آتی تھی دیکھ دیکھ کے کہ میری اولاد نہیں ہے اور ان کی اولاد ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو دور کہیں چھوڑ آئیے۔ تو اللہ کا بھی حکم آیا کہ ان کو جا کے مکہ چھوڑ آئے۔ اس ٹائم مکہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ تھے، کوئی کعبہ نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا، صرف پہاڑ تھے اور ایک ٹیلہ بنا تھا بس۔ یہ بنا کچھ بتائے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے کر آئے۔ سوچیں، فلسطین سے اونٹ پہ بٹھا کر مکہ لے کر آئے۔ اس وقت مکہ صرف پہاڑوں سے گھری جگہ تھی، نہ پانی، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئیں
کہ ان کے پاس اتنی تھوڑی سی کھجور اور تھوڑا سا پانی ہے، اور یہ ہمیں اس طرح پہاڑوں کے بیچ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یعنی نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ سر پہ سایہ تھا، نہ کہیں کوئی انسان تھا، بالکل ایک پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ، وہاں پر چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام انہیں جا رہے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی پیچھے تک آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی مکہ میں جہاں جنت المالا ہے، قبرستان ہے، وہاں تک آئیں کہ آپ ہم کو اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ وہ خاموش تھے تو وہ سمجھ گئیں کہ شاید اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے اپنا سر ہلا دیا۔ بس وہ وہیں کھڑی رہ گئیں اور صرف اتنا کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ توکل تھا نا، وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، ان کے اندر بھی ایمان تھا، تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اپنے نیو بورن بیبی کو لے کر وہاں آئیں جہاں ابھی زمزم کا کنواں ہے۔ پہاڑ تھے، گرمی تھی، نہ کوئی سایہ نہ کوئی پیڑ، ہر طرف صرف پہاڑی پہاڑ۔ تھوڑی دیر میں پانی ختم ہو گیا۔ اب ننھے اسماعیل علیہ السلام دھوپ میں پانی کے لیے تڑپنے لگے۔ اس پر انہوں نے اپنے بچے کو وہیں لٹایا، اور سامنے صفا مروہ کی پہاڑ تھے، دو صفا، ایک طرف صفا تھا دوسری طرف مروہ تھا، دو پہاڑ تھے، ان کے بیچ میں اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑنے لگیں، کبھی صفا پر چڑھتی کبھی مروہ پر چڑھتی، کیونکہ وہ وہاں سے چڑھ کے کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں پر مجھے کہیں پانی نظر آ جائے۔ مطلب وہ اتنی بے چین ہو گئی کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ ایک صفا پہ جاتی، پھر وہاں سے مروہ کی طرف دوڑتی، پھر بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں پر تھوڑی ڈیپ تھی وہ جگہ، تو وہاں اور تیز دوڑتی، جہاں پر ابھی گرین چینل ہے، جہاں جو مرد ہوتے ہیں ان کو تیز دوڑ کے چلنا ہوتا ہے، تیز چلنا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے دوڑتی تاکہ جلدی سے پہاڑ پر پہنچ جائیں، اپنے بچے کو بھی دیکھیں کہ کہیں کوئی جنگلی جانور نقصان نہ دے دے۔ یہ ڈسٹینس اراؤنڈ ½ کلومیٹر کا ہے، بیچ میں تھوڑا ڈیپ تھا، وہاں سے ان کو اپنے بچہ نہیں دکھائی دیتا تھا، تو تیز دوڑتی جہاں ابھی گرین چینل ہے۔ ایسا کر کے انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا اپنے بچے کے لیے اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اسے باقی رکھا۔ اب جو بھی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے اسے صحیح کرنی ہوتی ہے، اس کو دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں، صحیح کرنی ہوتی ہے، یعنی ایسے ہی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام ننھے پیر زمین پر مار رہے تھے، پیاس اور گرمی کی شدت سے رو رہے تھے اور پیر مار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی یعنی ہیل کی جگہ پر اپنا پر مارا، تو وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، یعنی پانی کا اسپرنگ نکلا اور پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اتنا پانی نکلا کہ حضرت حاجرہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ تب وہ پانی کم ہوا۔ کہا جاتا ہے اگر وہ ایسا نہ کہتی تو ہر چیز پانی میں ڈوب جاتی۔ اسی دن سے اس چشمے کا نام زمزم ہو گیا۔ جب وہاں پانی آیا تو پرندے آنا شروع ہو گئے، پرندے تو فوراً آتے ہیں نا جہاں پانی ہوتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے پرندوں کو دیکھا تو انہیں لگا کہ ضرور یہاں آس پاس پانی ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ پہلے پانی نہ تھا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت حاجرہ کے پاس آ گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ کیا وہ وہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ بالکل اکیلی تھیں، انہوں نے اجازت دے دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک شہر آباد کر دیا۔ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی نسل سے آگے چل کر صرف ایک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت حاجرہ نے آپ کی پرورش شروع کی اور آپ کی بہت اچھی پرورش کی۔ ایک عورت سوسائٹی میں ایکٹیو رول پلے نہیں کرتی، لیکن وہ ایسی جنریشن دیتی ہے جو نیشنز کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے ایک ماں کا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
دینی تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائے۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام تھوڑے ہی بڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، یعنی ذبح کرو۔ انہیں خواب میں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا خواب تھا، وہ تو پیغمبر کا خواب ایک وحی کی شکل ہوتی تھی اور اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ ایک تو بڑھاپے کی اولاد، پھر اتنے دور، اور اب حکم ہو رہا ہے کہ ذبح کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مسلم یعنی اوبیڈینٹ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے آ کے پوچھا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہیں بھی ایسی تربیت ملی تھی۔ ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ ان کی والدہ نے۔ تو اب سوچی کہ کیسی تربیت کی ہوگی۔ اتنے چھوٹے تھے، کہنے لگے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کیجئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دونوں وہاں سے نکلے۔ شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو 3 جگہ بہکانے کی کوشش کی کہ مت جاؤ، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تینوں جگہ شیطان کو پتھر پھینک کر مارا کہ مجھے مت بہکاؤ۔ یہ وہی جگہ ہیں جہاں حج کے وقت جمرات میں شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جیسے ہی چاقو ان کی گردن پر چلایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک مہنڈے یعنی شیپ سے ریپلیس کر دیا۔ یہ جنت کا مہنڈا تھا۔ جب اس کی آواز سنی، اور کیا ذبح ہو گیا؟ مہنڈا ذبح ہو گیا۔ اس کی آواز سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو دور کھڑے ہیں، اور انہوں نے ایک مہنڈے یعنی شیپ کو ذبح کیا ہے۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ یہ اس لیے ہم لوگ 10 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی انہوں نے ایسا کیا تھا، ان کا طریقہ تھا، تو ہم بھی 10 ذی الحجہ کو بقرعید مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، حج پورا ابراہیم علیہ السلام کی اسی سٹوری پر بیسڈ ہے، جو ہر سال لاکھوں لوگ کرتے ہیں۔ ہر سال حج ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کعبہ بنانے کو کہا۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی فاؤنڈیشن پر، جس پر پہلے فرشتے بنا چکے تھے، کعبہ بنانا شروع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر بتایا کہ کعبہ کیسے بنانا ہے، یعنی اس کا شیپ کیسا ہوگا، کتنا اوپر ہوگا۔ ایک پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ وہ پتھر ابھی بھی موجود ہے، کعبے کے سامنے رکھا ہوا ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے چاہیے، کیسا سبمیشن چاہیے اللہ کو۔ یہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ جب ہم حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ پورا کعبہ بن کر تیار ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے کچھ پتھر لائے جو کونے کی دیوار پر لگا دیے گئے، جنہیں حجر اسود کہا جاتا ہے، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ طواف ہمیشہ اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے، اور حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے، اور ایک طواف میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے، لیکن جیسے زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، ویسے ہی حج بھی سب پر فرض نہیں۔